بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی امانت کے بارے میں کہ امانت کسے کہتے ہیں اور امانت کی کیا کیا احکام ہے، کیا شرائط ہے، یہ سب ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. آج ہم پھر ایک اصطلاح کے سلسلے میں گفتگو کریں گے جو کرائے سے ملتی جلتی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے، جس کو شریعت میں اور فقہ اسلامی میں عاریہ کہتے ہیں. عاریہ یعنی کیا؟ عاریہ یعنی یہ کہ انسان اپنی کسی چیز کو کسی دوسرے کو دے دے کہ وہ اس کو استعمال کرے لیکن اس سے کوئی کرایہ نہ لے. دیکھیں، کرایہ اور اجارہ جو تھا اس میں اپنی کسی چیز کو دوسرے کے اختیار میں دیتے ہیں اور اس کے بعد ماہانہ یا سالانہ یا روزانہ جیسے بھی اس سے کرایہ لیا جاتا ہے. لیکن عاریہ میں ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی کو کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے دی جاتی ہے اور اس سے کسی طرح کا کوئی کرایہ نہیں لیا جاتا. مثال کے طور پر میں اپنی کوئی کتاب کسی کو پڑھنے کے لیے دے دوں اور اس سے کتاب کے لینے کے بدلے میں کوئی قیمت نہ لوں، اس کے بعد جو ہے وہ جب دل چاہے تب اس سے وہ کتاب واپس لے لوں. اس کو عاریہ کہتے ہیں. یہاں پر چند مسائل ہیں عاریہ کے سلسلے میں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے کسی کو کوئی چیز عاریہ کے طور پر دی ہے وہ جب چاہے اپنی چیز کو واپس لے سکتا ہے، یا اسی طریقے سے جس نے کسی کی چیز کو عاریہ پر لیا ہے جب وہ چاہے واپس کر سکتا ہے. مثال کے طور پر میں نے کسی کو کتاب دی پڑھنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے، اس سے کوئی کرایہ بھی نہیں لیتا ہوں. جب میرا دل چاہے میں اپنی کتاب کو واپس لے سکتا ہوں. اسی طریقے سے جس نے کتاب کو لیا ہے وہ بھی جب چاہے کتاب کو واپس کر سکتا ہے. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو اپنی چیز کسی کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے، یا کسی نے اگر کوئی چیز کسی کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے تو جس نے کسی کی چیز استعمال کرنے کے لیے لی ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اس کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کسی دوسرے کو دے دے، چاہے ایسے ہی دے دے فری میں مطالعہ کرنے کے لیے، کوئی کرایہ نہ لے، یا کرائے پر دے. اس کو ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا بھی اختیار نہیں ہے. مثال کے طور پر زید نے اپنی کتاب خالد کو پڑھنے کے لیے دی. اب خالد صرف خود پڑھ سکتا ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو دے دے. مثال کے طور پر جو ہے وہ ناصر کو دے دے، چاہے ایسے ہی دے بغیر کرائے کے یا کرائے پر. بہرحال اس کو جو ہے وہ کسی بھی طرح کا ادھیکار حاصل نہیں ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز عاریہ پر دی گئی ہے، یعنی کسی کو استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے بغیر کرائے کے، اگر وہ ختم ہو جائے، بیکار ہو جائے، خراب ہو جائے، یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، ناقص ہو جائے، تو اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے
کہ جس کو چیز دی گئی تھی یا جس نے چیز لی تھی اس نے اس کی حفاظت میں کوتاہی نہیں کی یا اس کو استعمال کرنے میں زیادہ روی نہیں کی۔ اگر اس نے کوتاہی نہیں کی ہے، اگر اس کو بے جا استعمال نہیں کیا ہے اور ایسی صورت میں وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا عیبدار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس کرے یا اس کی قیمت کو ادا کرے۔ لیکن اگر دینے والا پہلے ہی یہ شرط لگا دے کہ بھائی یہ اگر ختم ہو گئی تو آپ کو واپس دینی پڑے گی، یا تو خود یہی چیز یا اس کی قیمت، تو ایسی صورت میں جس نے لیا ہے وہ ذمہ دار ہوگا اور اس کو واپس کرنا چاہیے۔ یا اگر جو ہے وہ جو چیز دی گئی ہے وہ سونا یا چاندی کی چیز ہے تو ایسی صورت میں اگر شرط بھی نہیں رکھی ہے کہ تم اگر یہ بیکار بھی ہو گئی، خراب بھی ہو گئی، عیبدار بھی ہو گئی تب بھی واپس کرنا پڑے گا، اگر یہ شرط نہیں بھی کی گئی ہے تب بھی ضروری ہے کہ اس چیز کو واپس کیا جائے یا اس کی قیمت ادا کی جائے۔ مثال کے طور پر میں کسی کو اپنی کتاب پڑھنے کے لیے دے دوں اور وہ جو ہے اس کتاب کا بے جا استعمال کرے، یعنی صحیح سے نہ پڑھے اور آپ کو زیادہ موڑے، اور اسی طریقے سے جو چیزیں جو ہیں وہ کتاب کی خرابی کا باعث بنتی ہیں اس طرح کے کام کو انجام دیتا ہے۔ تو اگر کوئی شرط نہیں کی گئی ہے اور اس نے کوتاہی بھی نہیں کی ہے اس کی حفاظت کرنے میں تو میری کتاب کا ذمہ دار وہ نہیں ہے، چونکہ میں نے خود ہی اس کو پڑھنے کے لیے دی تھی اور کوئی شرط بھی نہیں لگائی تھی۔ لیکن اگر میں نے شرط لگا دی ہے کہ چاہے آپ کوتاہی کریں یا نہ کریں یہ خود سے خراب ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو ایسی صورت میں میری کتاب کا ذمہ دار وہ ہے، چاہے کتاب لا کر دے یا کتاب کی قیمت ادا کرے۔ لیکن اگر میں نے کسی کو سونے چاندی کی چیز دی ہے استعمال کرنے کے لیے تو اس میں چاہے وہ کوتاہی کرے یا نہ کرے، اگر وہ خراب ہو جائے یا اس میں عیب پیدا ہو جائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا کر واپس کرے یا اس کی قیمت دے۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر استعمال کرنے والے نے، یعنی جس کو ہم نے کوئی چیز دی تھی، اس نے کوتاہی کی ہے یا استعمال کو کرنے میں زیادہ روی کی ہے، یعنی بے جا استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے، یعنی غلط طریقے سے استعمال کیا ہے، صحیح سے استعمال نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ جس نے اس چیز کو استعمال کیا ہے وہ اس نقصان کو بھرے جو اس میں نقصان ہوا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے سے شرط کر لیں اور جب کوئی کسی کو کوئی چیز دے رہا ہو اس وقت دونوں آپس میں یہ شرط لگا دیں کہ اگر اس چیز کو کوئی نقصان پہنچا تو جس کو یہ چیز دی جا رہی ہے وہ اس نقصان کو بھرے گا۔ ایسی صورت میں اگر یہ شرط لگا دی گئی ہے تو جو انسان کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے لے رہا ہے اس میں اگر کوئی خرابی یا کوئی نقصان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نقصان کو بھرے۔ دوستو یہ عاریہ کے مختصر احکام تھے جو یہیں پر تمام ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم شرکت کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ شرکت بھی ایک فقہی اصطلاح ہے۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ شرکت کی تعریف بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کی قسمیں بیان کرتا ہوں اور پھر دونوں کی الگ الگ تعریف بیان کریں گے۔ شرکت کی دو قسمیں ہیں، ایک عقدی ہے، دوسرے غیر عقدی۔ اب خود شرکت کے لفظ سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یعنی دو یا چند لوگوں کا آپس میں کسی چیز میں شریک ہونا۔ اب یہاں پر ہم نے اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک عقدی اور ایک غیر عقدی۔ عقدی یعنی جس میں کچھ طے کیا جائے اور غیر عقدی یعنی جس میں کسی طرح کی کوئی بات طے نہ کی گئی ہو۔ لیکن اب ہم یہاں دونوں کی تعریف آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ شرکت عقدی، شرکت عقدی یعنی دو یا چند لوگ آپس میں کچھ مال اکٹھا کریں، کچھ پیسہ اکٹھا کریں اور پیسے کو اکٹھا کرنے کے بعد آپس میں یہ طے کریں کہ ہم ان پیسوں کے ذریعے مل جل کر تجارت کریں گے، مل جل کر بزنس کریں گے
اور اس کا جو فائدہ ہوگا، جو منافع اس سے حاصل ہوگا، اس کو آپس میں تقسیم کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں شرکت عقدی۔ شرکت غیر عقدی یہ ہے کہ کوئی چیز بغیر کسی قرارداد کے، بغیر کسی چیز کے طے کیے ہوئے ایسے ہو کہ جس میں دو یا چند لوگ شریک ہوں۔ مثال کے طور پر ورثے میں کوئی مکان یا کوئی زمین ملتی ہے تو اس میں اکثر جو ہے وہ کئی لوگ شریک ہوتے ہیں، تو اس کو بھی شرکت کہتے ہیں، چونکہ کئی لوگ شریک ہیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے اس کو جمع نہیں کیا ہے اور کوئی تجارت وغیرہ کی نیت نہیں ہے، کوئی بات طے نہیں ہوئی ہے، بلکہ کسی کا انتقال ہوا تو ورثے میں ان کو یہ مل گیا ہے، مکان مل گیا ہے اور اس میں شریک ہیں، لہذا اس کو غیر عقدی کہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی بات ابھی تک طے نہیں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان کے پاس جو ہے وہ کوئی ملکیت، کوئی پراپرٹی، کوئی سمپتی، کوئی زمین ہے اور وہ کسی دوسرے سے کہتا ہے کہ آج سے تم بھی میری سمپتی میں شریک ہو، یہ بھی جو ہے وہ شرکت غیر عقدی ہے، چونکہ یہاں پر کوئی بات طے یا قرار نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایسے ہی جو ہے وہ ایک انسان نے دوسرے انسان کو اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے۔ یہ دو قسمیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب ہم شرکت کے احکام آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ شرکت عقدی جو ہے، جو ہم نے بیان کیا کہ چند لوگ اپنے مال کو جمع کر کے اور اس سے بزنس وغیرہ کرنا چاہیں، وہ شرکت جو ہے وہ صرف مال میں ہوتی ہے، اعمال میں نہیں ہوتی ہے، یعنی جو انسان کاریہ کرتا ہے، کام جو کرتا ہے اس میں نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر 2 لوگ یا 5 لوگ، 10 لوگ کچھ مال کو جمع کریں، اکٹھا کریں اور آپس میں یہ طے کریں کہ ہم اس مال کے ذریعے سے تجارت کریں گے اور جو نفع حاصل ہوگا وہ آپس میں تقسیم کریں گے، تو یہ شرکت عقدی صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ طے کرتا ہے، ہم نے کہا نا کہ مال میں صحیح ہے لیکن کاری میں صحیح نہیں ہے، اگر 2 لوگ آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ ہم دونوں جو کام کر رہے ہیں اس کی منافع کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے اور پھر اس میں سے آدھا آدھا بانٹ لیں گے، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ شرکت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرکت صرف مال میں صحیح ہے، مال کو جمع کیجئے، اس کے بعد اس سے کام کیجئے، پھر جو ہی پرسنٹیج ہوتا ہے آمدنی کا اس کو آپس میں تقسیم کر لیں۔ لیکن 2 انسان جو ہیں وہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں یا الگ الگ کام کرتے ہیں، ان کا پیشہ ایک ہو یا دونوں کا پیشہ الگ الگ ہو، مثال کے طور پر دونوں کے دونوں درزی ہیں یا دونوں کے دونوں جو ہے وہ کوئی اور کام کرنا جانتے، مثال کے طور پر ویلڈر ہے یا کسی طریقے کا کوئی اور کام، دونوں کا کام ایک ہے یا دونوں کا کام الگ ہے، کوئی بھی صورت ہو، اگر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم جو دونوں کام کر رہے ہیں اس دونوں میں سے جو ہماری آمدنی ہوگی دونوں کی، اس میں سے آدھا آدھا لے لیں گے، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ شرکت نہیں ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ دونوں اپنی اپنی معین اور مشخص آمدنی کو لیں، اور اس طریقے سے صحیح نہیں ہے، چونکہ بہت ممکن ہے کہ ایک کم کام کرے، دوسرا زیادہ کام کرے، لہذا یہ شرکت میں شامل نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہے جب 2 یا چند لوگ مال اکٹھا کر رہے ہیں تجارت کے لیے کہ اب اس مال کے ذریعے سے ہم تجارت کریں گے، تو اگر وہ لوگ اس وقت کوئی شرط لگاتے ہیں تو اس شرط کی پیروی کرنا ضروری ہے، اس شرط کو ماننا ضروری ہے، اس شرط کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جب مال جمع کر رہے ہیں تبھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ ہم لوگ جو بھی سامان تجارت کے لیے خریدیں گے وہ سب ایک ساتھ مل کر خریدیں گے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جا کر جو ہے اکیلے اس پیسے سے جو سب کا مشترکہ مال ہے جس میں سب شریک ہے اس پیسے سے جا کر کچھ خرید لے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یا اگر یہ شرط لگاتے ہیں کہ دونوں کے دونوں الگ الگ مال خریدیں گے، ٹھیک ہے پیسے ہم نے جمع کر لیے ہیں لیکن تم الگ جا کر مال خریدنا، ہم الگ جا کر مال خریدیں گے، ایسی صورت میں جو ہے اس شرط کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے، یعنی دونوں جائیں اور جا کر الگ الگ مال خریدیں۔ اور اگر شرط یہ لگاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دونوں مال جمع کر رہے ہیں لیکن پیسہ ہم جمع کر رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ خریدنا ہوگا تجارت کے لیے
وہ ہم میں سے صرف ایک انسان انجام دے گا، یہ مثال کے طور پر یا تم انجام دو گے یا میں انجام دوں گا۔ تو اگر یہ شرط ہو جاتی ہے، کوئی ایک معین ہو جاتا ہے کہ صرف وہ خریدے گا، تو ایسی صورت میں بھی شرط کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور صرف وہی انسان سامان خرید سکتا ہے، وہی شریک سامان خرید سکتا ہے جس کو معین کیا گیا ہے، اور دوسرا نہیں خرید سکتا ہے۔ دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ شرکت کے بارے میں 2-3 مسئلے اور باقی ہیں جن کو ہم اگلے پروگرام میں بیان کریں گے، اور اس کے بعد ایک نئی بحث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، برحمتك يا أرحم الراحمين۔